عالمی برادری سے جنہوں نے ایسٹ تیمور کو آزادی دی 2 سال کے عرصے میں، اس کو انڈونیشیا سے الگ کر دیا، ان لوگوں سے، ان ورلڈ پاور سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعصب اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بالکل کوہی ہمالیہ کی طرح نمایاں ہو چکا ہے۔ آپ نے سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آپ عراق کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں، آپ پاکستان کو پھر دلخت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح اس کا مشرقی بازو کاٹا گیا، اسی طرح آج آپ بلوچستان الگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی سازشیں وہاں ہو رہی ہیں، اور آپ سازشوں کے ذریعے پاکستان جو 57 مسلم ممالک میں واحد ایٹمی طاقت ہے، اس کو آپ کمزور بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی پالیسی ہے، اور ہم لوگ یہ پالیسی سمجھتے ہیں۔ ہم ورلڈ پاور سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تعصب جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے، اور ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ اس تعصب سے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے سے، مسلم مملکتوں کو تقسیم کرنے سے، اور اس میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے سے، اپنا جبری قبضہ تیل کے چشموں کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب خاص طور مسلمان پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ان سازشوں کو ٹھیک طرح سمجھ رہا ہے، اور وہ ان کے خلاف ریزنٹمنٹ دکھا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ پورا مسلم ورلڈ جو 1 ارب 60 کروڑ کی تعداد میں آج دنیا میں ہے، ان کا ریزنٹمنٹ ہے آپ کے خلاف، آپ کے غیر اخلاقی، آپ کے غیر انصاف، غیر انسانی، اور آپ کے غیر حقیقی، اور آپ کے تعصب کی بنیاد پہ رویہ، اس کو مسلمان میجارٹی تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ایک محاذ ہے، وہ بہت بڑا خطرناک محاذ ہے۔ ایک تو یہ فوجی قبضہ کا محاذ ہے جو ہماری زمینیں اور ہماری ریسورسز ہم سے طاقت کی بنیاد پہ چھین رہے ہیں، اور دوسرا محاذ ہے کلچرل ایگریشن، تہذیبی الغار، ہماری شناخت اور ہماری مسلمان ہونے کی پہچان، یہ ہندوستان مٹا رہا ہے۔ کالجوں میں تعلیم کے ذریعے، یونیورسٹیوں میں تعلیم کے ذریعے، اور ایسے ذرائع، شراب کو عام کیا جا رہا ہے، بدکاری کو عام کیا جا رہا ہے، جنسی انارکی کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، منشیات کو عام کیا جا رہا ہے، جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ گھومنے پھرنے کی آزادیاں حاصل ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اسلام کے نام پر مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اور ایسی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں جو قرآن سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور اسلامی اقدار سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں۔ یہ تہذیبی الغار ہے، اور یہ تہذیبی الغار بہت خطرناک ہے۔ ہمیں اس کے خلاف متحد ہونا ہے، ہمیں اس کے خلاف ایک ہی علاج ہے اس کے بغیر کوئی اور علاج نہیں ہے۔ آپ نعرے دیں، نعروں سے کوئی کام حل نہیں ہو جاتا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ تہذیبی الغار سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنا، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا، ہر جگہ قرآنی درسگاہیں کھولنا، ہر جگہ اسلامی لٹریچر کی لائبریریاں کھولنا، اور اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنی پہچان صرف اور صرف اسلام کے خاکے میں رنگ بھرنے سے پیدا کی جائے۔ جگہ جگہ بیت المال کھولے جائیں، جہاں غریبوں تک پہنچا جا سکے، جہاں یتیموں تک پہنچا جا سکے، جہاں بیواؤں تک پہنچا جا سکے، جہاں بے قصوں اور بے بسوں تک پہنچا جا سکے، جہاں ان طالب علموں کو تعلیم کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں جن کے پاس وسائل اور ذرائع نہیں، جہاں ان لڑکیوں کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے کا انتظام ہو جن کے ماں باپ کے پاس لڑکیوں کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہماری شادیاں آسان طریقے پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ تہذیبی الغار اس تہذیبی الغار کو ایڈریس کیجئے، اور اس تہذیبی الغار سے بچنے کے لیے
وہ ذرائع اور وسائل استعمال میں لائیے جو قرآن اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں ہمارے اس خطہ میں حضرت امیر کبیر میر سعید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اولیاء کرام نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے، راستہ دکھایا ہے، اس راستے پہ چل کر ہی آپ اس تہذیبی یلغار کا، تہذیبی جارحیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عید سے پہلے پروگرام دیا تھا کہ بھئی یہ جو نظر بند ہمارے جیلوں میں ہیں، ہمارے جوان جموں جیلوں میں ہیں، کوٹوا جیل میں، ہیرا نگر جیل میں، کوٹ بلوار جیل میں، ادھمپور جیل میں، سری نگر جیل میں، بارہمولہ سب جیل میں، کپواڑہ جیل میں اور پولیس تھانوں میں ہمارے جوانوں کو اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جموں میں مسرت عالم بٹ صاحب کو اور جو شہید محمد مقبول کے بھائی ہیں ظہور احمد بٹ، ان کو بے دردی کے ساتھ پیٹا گیا ہے جیل میں، ان کے بازو توڑ دیے گئے ہیں، ان کے جسم کا انگ انگ زخمی بنا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے لوگ، ہمارا پلہارن کا ایک جوان ناصر صاحب، وہ ٹی بی پیشنٹ ڈکلیئر ہوا ہے لیکن اس کو بھی ابھی جیل سے رہا نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے حمزہ صاحب ہیں، ہمارے فلاحی صاحب ہیں، ہمارے دوسرے لوگ ہیں، موسیٰ صاحب ہیں اور معراج الدین کلوال صاحب ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ابھی جیلوں میں ہیں، بہت سے جوان ہیں جو ابھی جیلوں میں ہیں۔ گزشتہ دنوں یہاں کے نام نہاد وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ ہم ایمنسٹی دے رہے ہیں، ہم معافی دے رہے ہیں، 1200 جوانوں کو ان کے کیسز ہم واپس لے رہے ہیں، ان کو ریلیز کر رہے ہیں، لیکن روزانہ یہاں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ جو عشق سوئی کی جا رہی ہے، یہ جو دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے بھائی ہم سب کو رہا کر رہے ہیں، تو یہ نئی نئی گرفتاریاں آپ لوگ کیوں کر رہے ہو؟ یہ نئی نئی گرفتاریاں، جوانوں کی گرفتاریاں اور جوانوں کو گھروں میں لے جا کر ان کے ماں باپ کو تشدد کا اور خوف و ہراس کا نشانہ بنانا اور پھر بائکیں ضبط کرنا اور پھر تھانوں میں جا کر جب تک رشوت نہ دی جائے نہ کوئی بائک واپس دی جائے گی اور نہ کسی جوان کو رہا کیا جائے گا۔ تو یہ جو سامراجی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ہم ان سامراجی حربوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم نے عید سے پہلے اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاج کا پروگرام دیں گے۔ بتاؤ اس احتجاجی پروگرام کو آپ کامیاب بنائیں گے؟ بھی پروگرام ہم دیں گے اس زیادتی کے خلاف، گرفتاریوں کے خلاف، اور جب تک ہمارے ایک ایک نظر بند کو، ایک ایک جوان کو جب تک رہا نہ کیا جائے اور جب تک ان کے خلاف کیسز واپس نہ لیے جائیں اور جب تک یہ گرفتاریوں کا چکر بند نہ کیا جائے اور جب تک یہ پابندیاں جو آزادی پسند قیادت پہ ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں عید کے روز نعیم احمد خان صاحب کو بند رکھا گیا، شبیر احمد شاہ صاحب کو بند رکھا گیا، عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ اور میں اگر سری نگر سے سوپور تک رات کی تاریکی میں سفر نہ کرتا تو شاید عید کی نماز پہ سوپور میں نہ ہوتا۔ تو یہ صورتحال جو ہمارے لیے پیدا کی جا رہی ہے، اس وقت بھی آپ دیکھیں گے حیدر پورہ میں پولیس لگی ہوئی ہے اور ہمارا جو گیٹ ہے جہاں سے گاڑیاں باہر آتی ہیں وہاں بہت بڑا ٹرک کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی گاڑی باہر نہ آئے۔ یہ سلسلہ جب تک بند نہ کیا جائے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ سفاکیت ہے، یہ آپ طاقت کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے۔ اس کے خلاف میں نے عید کے موقع پر بھی کہا، اس کے خلاف ایک لاوا پک رہا ہے اور یہ لاوا جب پھٹے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کرتوت جو ہیں انہوں نے کس طرح لوگوں میں ریزنٹمنٹ کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ پرامن احتجاج، منظم اور پروقار طریقے پہ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ فی الوقت
ہم نے مشورہ کیا ہے، طے کیا ہے کہ 6 سپٹمبر اور 7 سپٹمبر 6 اور 7 سپٹمبر مکمل اور پرامن ہڑتال ہوگی انشاءاللہ۔ 2 دن کے لیے سارے لوگ ابھی سے تیار ہو جائیں۔ میں درد مندانہ اپیل کروں گا تاجر برادری سے، ٹرانسپورٹ والوں سے، سومو والوں سے، اور یہ جو موٹر سائیکلوں پر سواریاں کرنے والے جو بھی لوگ ہیں، اس دن سول کرفیو ہو اور مکمل ان دونوں دنوں میں ایسی ہڑتال کی جائے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نہ تو اسمبلی الیکشن سے مسئلہ ختم ہوا، نہ پنچایتی الیکشن سے مسئلہ ختم ہوا، نہ کوئی پنچ بننے سے مسئلہ ختم ہوا، اور نہ کوئی صاحب بننے سے۔ کون کرے گا ترجمانی؟ کون کرے گا ترجمانی؟ کون کرے گا ترجمانی؟ نہ جھکنے والا، نہ جھکنے والا، گیلانی کے جج صاحب، گیلانی کے جج صاحب۔ اچھا میرے جگر گوشو، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی کے جانثار بے شمار بے شمار، تو گیلانی کو تو آپ راستے چلنے بھی نہیں دیتے ہو۔ اتنا ازدحام، اتنا دباؤ، پیچھے سے بھی، آگے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اتنا دباؤ۔ کہتے ہیں ہمارے پیارے جوان، کہتے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ بہت محبت ہو، اور یہ بہت محبت کیا ہے؟ محبت تو ضرور ہے، لیکن اس بندریا کو بھی محبت تھی جو ایک جاگیردار کے پاس تھی، اور اس جاگیردار کے سر پر جب مکھی بیٹھی نا، اس کو جاگیردار کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ گڑھوا اٹھا کر اس نے مکھی کو دے دیا اور جاگیردار کا سر پھٹ گیا۔ تو یہ بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے نا، محبت کا اظہار اس طرح کیا جائے۔ آپ لوگوں کو ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی میرا پیس میکر لگا ہے 97 سے، ارے بھائی پیس میکر لگا ہے، کم از کم اس پر بھی آپ کو ترس آنا چاہیے۔ میری صرف 3/4 کڈنی ہے، ایک کڈنی تو رحمت آنکھ ہو گئی ہے اور دوسری صرف 3/4 ہے، گال بلیڈر بھی نکالا گیا ہے اور چیسٹ کا علاج چل رہا ہے، اور 82 میری ایج ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھ کے جوانوں کو بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے ساتھ ہمارا پیار ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ گیلانی میرے جانثار بے شمار، مجھے فخر ہے اس بات پہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق۔ میں ایک اہم بات آپ سے کہوں گا کہ حق جو ہے، حق و صداقت، وہ شخصیتوں کے سہارے قبول نہیں کیا جاتا۔ آپ شخص پرست نہ بنیے، لیوج اللہ۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گیلانی اس کاز کا ادنا ترین خادم ہے، میں اس کاز کا ادنا ترین غلام ہوں، اور اس کاز کے لیے، جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کے لیے، بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، جہاں انسانی اور اخلاقی اقدار کو بالادستی حاصل ہو، جہاں کوئی فوجی قبضہ نہ ہو، جہاں کسی غیر اخلاقی طاقت کی ساورنٹی اور حاکمیت نہ ہو، جہاں عدل ہو، انصاف ہو، انسانیت کا بول بالا ہو، اخلاقی اقدار کا بول بالا ہو، ایسے سسٹم کے لیے میری جان قربان ہو جائے، اس سے بڑھ کر میری جان کی کوئی اور قیمت نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن بہرحال اگر آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے تو وہ قرآن ہے، قرآن کا سسٹم آپ کی قیادت ہے، آپ کی سیادت ہے، آپ کی رہنمائی ہے، صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کے راستے پر چل کر آپ کو قرآن کی طرف بلائے، آپ کو اسوہ رسول اللہ کی طرف بلائے، اس کا ساتھ دیجئے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔
اور سچے لوگ صرف اور صرف وہی ہیں جو قرآن اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی تعمیر کریں، اپنا معاشرہ تعمیر کریں اور اپنا نظام قائم کریں، وہی لوگ سچائی پر ہیں اور ان کا ساتھ دیجئے۔ گیلانی آپ کا خادم ہے، انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں اس کات کی خدمت کرتا رہوں گا، اور میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ضرور انشاءاللہ بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں گے۔ ایک ایسا سسٹم ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جس میں عدل اور انصاف ہو اور جس میں انسانی اور اخلاقی اقدار کی بھرپور پاسداری ہو۔ تو 6 اور 7 کا جو ہم نے ہڑتال کا پروگرام دیا ہے، سارے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ، اپنی اپنی جگہ ٹرانسپورٹروں کے پاس جانا ہے، ٹریڈرز کے پاس جانا ہے، سومو والوں کے پاس جانا ہے، سب کے پاس جانا ہے اور ان کو ہڑتال کو کامیاب بنانے کی ہماری طرف سے دردمندانہ اپیل کرنا ہے، تاکہ یہ 2 دن کی ہفتہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر اس وقت تک سارے نظر بندوں کو اور جوانوں کو رہا کر دیا گیا تو اس کے بعد ہم پروگرام دیں گے کیا ہوگا۔ اور یہ 2 دن کی جو ہڑتال ہے یہ فی الحال علامتی ہڑتال ہے 2 دن کی، اور اس کو انشاءاللہ ہماری قوم کامیاب بنائے گی انشاءاللہ، اور یہ جدوجہد انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے گی۔ ایک بات جو میں آپ سے عرض کروں گا، لا تیأسوا من روح اللہ، لا تیأسوا من روح، ذرا پڑھو تو اللہ کے واسطے، گھروں میں جا کر سورہ یوسف پڑھ لینا، اس میں یہ آیت ہے، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جن کو اللہ پر اعتماد یقین نہیں ہوتا ہے، وہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کی فوج دیکھ کر اور اسرائیل اور امریکہ اور بھارت کی مل بھگت دیکھ کر آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ سب سے زیادہ قوت والا ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ جب چاہے گا تو انشاءاللہ ہماری غلامی کی تاریک رات کو صبح خنداں سے بدل دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق بنائیں، وہ ابھی ہم وہ نہیں بنا پا رہے ہیں، صرف اسی کی دیر ہے کہ ہم اپنے اندر اسلامی کریکٹر پیدا کریں، دین کے لیے زندہ رہیں، دین کے لیے مریں، دین سیکھیں اور دینی تعلیمات کے مطابق اپنا معاشرہ اور اپنا گھر اور اپنی زندگی تعمیر کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت اور مدد آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ میں نعرے دوں گا۔